السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، آج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو بزدلی کی زندگی گزارتے ہیں، تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے اچھا ہے کہ ایک دن کی زندگی جیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسلمان، اے اسلام والے، اے دین والے، اے مذہب اسلام والے، تمہیں ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے۔ خاص طور پر اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے اس میں ہندو مسلمان، مسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، غیر مسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے یہ عیش و آرام کی چیز نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ فنا ہو جائے گی۔ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ آج آپ دنیا میں، پوری دنیا میں چکر لگائیں تو سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تو وہ غیروں کو دی۔ ایمان والوں کو کیوں اتنی دولت نہیں دی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کو اگر میں دولت دوں گا تو ایمان والے جو ہے، جو میرے بندے ہیں، کیونکہ میں قرآن مجید کے اندر خود یہ فرماتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرے بندو، میں تم میں اور جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہوں۔ تو اس چیز سے ہم اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب وہ یہ جانتے ہیں، ان تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ اگر میں زیادہ دولت دوں گا تو یہ میرے جو بندے ہیں یہ تکبر پہ نہ جائیں، یہ گھمنڈ پہ نہ جائیں، اور یہ کہیں دولت کے لالچ میں میرے سے کہیں غفلت میں نہ آ جائے، غفلت کی زندگی نہ گزارنے والا بن جائے۔ اسی وجہ سے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی دولت نہیں دی، اور ہمیں افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف غیروں کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ دیے نہیں، اس بات کو سنانی چاہیے۔ پر حضور کے زمانے میں آپ دیکھیں، سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے زیادہ دولت جس کو دی قارون اور حامان اور غیروں کو دی، اور ابھی کے زمانے میں دیکھ لیجیے بل گیٹس، رتن ٹاٹا، اس کے بعد ایلون مسک، جیف بیزوس، یہ سارے وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت تو بہت دی لیکن وہ ایمان سے محروم ہے۔ دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسی حکومتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم امر بالمعروف کرتے رہا کرو اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھے اچھے کاموں کا حکم کیا کرو، اچھی اچھی باتوں کو مانا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو ایک دوسرے کو، یہ فرما رہے ہیں۔ اور جب تم ان کاموں کو چھوڑ دو گے، جب تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایسی حکومت میں برپا کر دوں گا کہ تمہارے حق کو دبائیں گے، اور تم اس کے لیے اگر میرے سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج دیکھ لیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، جہاں بھی دیکھو اس دیش میں کسی کو کوئی چیز لے کر کے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ یہاں اتنے سارے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے ظلم کرنے والے بیٹھے ہیں، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے تو سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو لے کر کے ہے۔ غیر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کو کیسے نکال دیا جائے، دین کو کیسے نکال دیا جائے، اس کی بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ اور آپ ہمیشہ بریلی کرتے رہیں، دیوبندی کرتے رہیں، آپ کرتے رہے ایسے، پھر غیر لوگ جو ہیں ہمارے اندر چوری اور کیا کہتا ہے بندوقیں تانیں گے، اور ہمارے مسلمان بہنوں کی عزت اور آبرو کو جب کھینچیں گے تو ہم اس وقت اگر اللہ کے پاس دعا بھی کرنا چاہیں تو ہمارے دعا کو قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ ابھی جو ہم وقت گزار رہے ہیں صرف دولت کمانے کے پیچھے ہمارے وقت گزر رہی ہے، اور غفلتوں کے پیچھے ہمارے وقت گزر رہی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں پیدا کر کے بھیجا تھا کیا، کہ ہم دنیا کے رنگینیاں کو دیکھ کر کے ہم دنیا میں گھل مل جائیں؟ میں پھر سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اس ہندوستان سے کوئی نکال نہیں سکتا، ہم اس دیش کے باعزت شیر ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔
ہم کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ ہندوستان ہمارا ہے, ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا. جب تم ہمیں یہاں آنے سے نہیں روک سکے تو رہنے سے کیسے روکو گے؟ جیسا کہ اس دیش میں سب ہندی ہیں, سب ہندو نہیں ہے, ایسے ہی اس دنیا میں سب دین والے ہیں, لیکن سب اسلام والے نہیں ہیں. اور یہی ترجمہ کیا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. مگر ایک چیز کی کمی ہے کہ دین کا ترجمہ نہیں ہے. لکم دینکم میں دین کا ترجمہ تو وہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے, مگر دین کا ترجمہ نہیں ہے. اور یہ ابو جہل ابو لہب جو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بھی دین ہے, میں بھی دین والا ہوں, بٹ انفیکٹ ان کے پاس کوئی دین وغیرہ نہیں تھا. ان کے پاس دین کیسے ہوگا؟ بتاؤ, آپ ہمیں بتائیں, ان کے پاس دین کیسے ہوگا؟ جو جھاڑ میں خدا دیکھے, پتھروں میں خدا دیکھے, جانوروں میں اماں دیکھے, ان کے پاس دین ہو ہی نہیں سکتا. تو دوستو, اسلام جو ہے یہ بہت خوبصورت دین ہے. آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک عورت خوبصورت کہیں جا رہی ہے, پیچھے ایک مجمع بھیڑ. کسی بزرگ نے اسے پوچھا کہ یہ سارے تیرے دشمن ہیں کیا جو تیرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو عورت نے جواب دی کہ نہیں, میری خوبصورتی میری دشمن ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ لوگ اسلام کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ اسلام بڑا خوبصورت مداح ہے. اسلام جو ہے یہ بہت بڑا خوبصورت مداح ہے. تو ہم خوبصورت ہیں, ہمارا دین بھی اتنا خوبصورت ہے, تو کیا ہم کسی کے ظلم کے پیچھے سہیں گے؟ کیا کوئی ہمیں کچھ مار کے چلا جائے گا؟ کیا ہمیں کچھ کہہ کے چلا جائے گا؟ ہم سہتے رہیں؟ ایسا کوئی رول ہے کیا سہنے کے لیے مسلمانوں کو؟ کیا مسلمانوں کے خون کا, ہندوؤں کا خون کا قیمت ہے اور مسلمانوں کے خون کا کوئی قیمت نہیں؟ ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے. ہم اس دیش کے شیر ہیں اور شیر بن کے رہیں گے. ہمیں یہاں ہندوستان سے کوئی نکال نہیں سکتا. کبھی ہمیں جہادی کہا جاتا ہے, کبھی ہمیں لو جہاد کہا جاتا ہے, کبھی 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالو. کیا مسلمان کو کھیل ہے کیا؟ مسلمانوں, میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ بریلوی دیوبندی کرتے رہے, آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی. بدلے گی کیسے؟ کہ جب مسلمانوں کے عورتوں اور بیوی بال بچوں اور ان کے بہو بیٹی پر جب غیر لوگ اپنی طاقت وغیرہ کو دکھا کر کے اور بڑے بڑے ہتھیار دکھا کر جب ان کی عزت لوٹی جائے گی, تب آپ اس وقت بریلوی اور دیوبندی کرتے رہنا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وقت ہے ایک بن جاؤ, وقت ہے ایک بن جاؤ. ایکتا میں طاقت ہے, اکٹھا میں طاقت ہے, اور الگ الگ میں کوئی طاقت نہیں ہے. دوستو, بار بار میں کہہ رہا ہوں, آپ ہمارے ساتھ ایک بن کر کے رہیے. آپ ہمیں سپورٹ کریں دوستو. اکیلے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو بار بار یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی. غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی. مسلمانوں, سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے, یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. ہمیں کوئی مار کر دیکھے. آج مسلمان مرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ آج مسلمان غلامی کی زندگی کیوں بسر کرتا ہے؟ کیوں کہ اس نے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا ہی نہیں. ہم الگ الگ تقسیم ہو گئے. ہم بات سنتے ضرور ہیں, دین کی بات سنتے ضرور ہیں, مگر ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. دوستوں, کوئی بھی اگر بات سنیں تو ہم عمل کرنے کی نیت سے سنیں. آج مسلمان بہت خستہ, مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ بہت خستہ زندگی ہے. یہاں کی حکومت جو ہے, میں اپیل کرنا چاہتا ہوں, سب سے درخواست یہ ہے کہ سب مسلمان اکٹھا ہو. دوستو, آج اگر ہم اکٹھا نہیں ہوئے تو ویسے تو بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی, اور آج کے دور میں جو ہے واپی مسجد یا ایسے کچھ نام کر کے ایک مسجد ہے جو وہاں یہ بات افواہ اڑائی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی شبلنگ وغیرہ ایسے کچھ نام سے یہ مسجد جو ہے وہ توڑوائی جائے گی. دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
मदरसों को, मकातिब को, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, अगर आप और हम गफलत की ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे हाथ से अभी तो मस्जिद ही जा रही है, खानका भी चली जाएगी, मदरसे मकातिब को ये लोग बंद करवा देंगे। तो हमें अपनी जंग खुद लड़नी है। साहबा के ज़माने जो थे वो चले गए, साहबा के जो ज़माने थे वो चले गए, अब दोबारा साहबा नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दिया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, फरमा दिया। हाँ, तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम इस दीन को बचाने के लिए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, नौज़ुबिल्लाह, अगर उसके ज़ात पे कोई कीचड़ उछाले तो हम उसको सरेआम कत्ल कर देंगे, मगर इस दीन को हम झुकने नहीं देंगे। लेकिन ये सब कब होगा? गफलत की ज़िंदगी गुजारने से होगा क्या? कैसे होगा? दोस्तों, ये 60 साल की ज़िंदगी है, यहाँ हमें आराम करने के लिए नहीं आए, यहाँ सिर्फ हम अल्लाह के ताला की इबादत करने के लिए आए, दीन की मारिफत करने के लिए आए। अल्लाह तबारक व तआला के जो नबी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने क्या क्या हमें बता के गए, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे तब हमारे लिए दीन पर चलना आसान हो जाएगा। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर दीन वही से जैसे हम आए वैसे चले जाएंगे, तो फिर दुनिया में जीने का क्या मतलब बना। मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी वक्त है, आप सब मुसलमान से दरख्वास्त तो यही है कि सब मुसलमान एक हो जाएं। अगर आपस में अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो बाहर और गैर लोग जो है हम पर वो हमला वगैरह कर सकते हैं, और हमला कर ही रहे हैं। कितने लोगों को मार दिया जाता है, जय श्री राम के नारे ना बोलने पर बेरहम होकर के मार दिया जाता है, बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है। दोस्तों, मुसलमान देखो जहाँ भी परेशान की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उन्हें कौन रखेगा। दोस्तों, यहाँ की हुकूमत जो है गैरों के हाथों में है। आज अगर एकता होकर नहीं बोलेंगे तो कौन है? बाहर के ममालिक के लोग आएंगे, बाहर के मुसलमान आएंगे हिंदुस्तान को बचाने, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाने के लिए। दोस्तों, नहीं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हुजूर के ज़माने में जंग बदर में जो लड़ाई हुई, ईमान वालों की जो तादाद थी वो कितनी थी? बस बहुत मुख्तसर थी। कितनी थी? 113। और काफिरों की जो तादाद थी वो कितनी थी? 1000। और सिर्फ 1000 ही नहीं, उनके पास तीर, उसके बाद वहाँ उस वक्त उस ज़माने के जो हथियार थे उनके पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन मुसलमानों के पास क्या था? किसी के पास लाठी थी तो किसी के पास छुरी भी नहीं, किसी के पास छुरी थी तो किसी के पास तलवार नहीं, किसी के पास तलवार थी तो कोई खाली हाथ, किसी के पास घोड़ा था तो कोई खाली पैर, तो वो थी। लेकिन उन लोगों की मदद किसने की? फरिश्ता ने मदद की। और हम भी अगर आप अगर एक हो जाएं तो क्या हमारे लिए फरिश्ता मदद कर लेकिन नहीं उतरेंगे? दोस्तों, ज़रूर उतरेंगे। लेकिन क्यों? कि हमने अपने दीन को समझा ही नहीं। हम सिर्फ ये करने में क्योंकि फलां वो कर रहा है, फलां ये कर रहा है, वो कैसे है। हमें खुद ये बात करते हुए शर्म आती है कि हमने बाबरी मस्जिद को तो गैरों को हाथों में दे दिया, अब वानी मस्जिद को भी अगर दे देंगे तो दोस्तों, ये जो हुकूमत है ये धीरे धीरे मस्जिदों को, उसके बाद फिर मकातिब को, उसके बाद फिर खानकाहों को, उसके बाद फिर तमाम मुसलमानों को, उसके बाद तमाम फिर दीनों को जो दीन इस्लाम है उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। मैं बार बार कहा करता हूँ कि एक होकर के रहें, एक होकर के रहें। ये कब हम बनेंगे? मरने के बाद बनेंगे क्या? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत अफसोस होता है कि मुसलमानों को जय श्री राम के नारे ना बोलने पर मार दिया जाता है। तो इसके लिए एक मसला ये है कि सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुसलमान हो वो अकेला सफ़र ना करे। अगर मुसलमान औरत है तो कभी भी अकेला सफ़र ना करे। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 या 4 आदमी कम से कम मिल के सफ़र क्या करें। 3 या 4 आदमी कम से कम मिल कर के सफ़र क्या करें। और अगर हम ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहीं फंस जाएं या गैरों के हाथ अगर लग जाएं और वो हमें ये बात पर ज़रा दबाए कि जय श्री राम बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो इस वक्त शरीयत ये इजाज़त देती है कि तुम उस वक्त जय श्री राम बोल दिया करो, मगर हाँ ध्यान रहे कि सिर्फ ज़बान से बोलो, दिल से इकरार मत करो। क्योंकि ईमान जो है वो 2 ही चीज़ का नाम है। आप समझ में आ गए मेरी बात? ईमान जो है वो 2 ही चीज़ का नाम है। एक है
इकरार बिल लिसान यानी ज़ुबान से इकरार करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और तस्दीक बिल कल्बी, इकरार बिल लिसान का मतलब तो यही हुआ, लेकिन तस्दीक बिल कल्बी किसे कहते हैं? तस्दीक बिल कल्बी कहते हैं कि दिल से उसका तसव्वुर भी होना चाहिए, दिल से उसको माने भी। अब समझ में आ गई मेरी बात? दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो कौन पहुँचाएगा इस वीडियो को? जहाँ भी हो सके दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की दूसरों तक कोशिश करें। और कोई भी दिन के मुतालिक हो बातें, या फिर नमाज का आसान तरीका क्या है, रोज़े का आसान तरीका क्या है, हज करने के क्या क्या उमूर हैं, और हज की क्या क्या फजीलतें बयान की गई है कुरान और हदीस के अंदर, और हज किस पर फ़र्ज़ है। अगर इन तमाम चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हमारे फैमिली का एक मेंबर बने। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ये इसलिए नहीं किया जाता है कि नहीं इसमें मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, और मैं मिलने के लिए नहीं करता हूँ, मुझे कुछ मिले नहीं। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है, हिम्मत के अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो दोस्तों ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।